بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں و بہنوں، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ، نظریہ اور یہ زندگی کا نقطہ نظر ہے کہ یہ زندگی ایک تمہید ہے، ایک تیاری کی جگہ ہے، ایک حقیقی زندگی کے لیے۔ جو پائیدار بھی ہے، بڑھیا بھی ہے، نہ ختم ہونے والا زندگی کا سلسلہ ہے۔ ایک مسلمان اگر اس نقطہ نظر سے زندگی گزارے تو پھر اس کے دنیاوی مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ وہاں کامیاب ہو جاؤ، وہاں میری زندگی اچھی ہو جائے۔ اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر وہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے۔ اولاد تو کافر کی بھی ہوتی ہے، مسلمان کی بھی ہوتی ہے، لیکن مسلمان کافر اس کو 70-80 سال کو اس نقطہ نظر سے اس کی پرورش، اس کی تربیت، اس کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، اور مسلمانوں کے سامنے یہ نقطہ نظر ہوتا ہے کہ کھربوں سال کی زندگی کو سامنے رکھ کر وہ اپنی اولاد کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ اولاد سب کی ہوتی ہے، ہندو کی بھی ہوتی ہے، سکھ عیسائی کی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے یہاں نقطہ نظر یہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے کہ اس کی 60-70 سالہ زندگی کے لیے کوئی اچھے فیصلے ہو جائے۔ اور چونکہ مسلمان کی اس دنیاوی زندگی کا نقطہ نظر ہی کچھ اور ہے کہ یہ تمہید ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ دیا ہے، تو اس نقطہ نظر سے جب وہ اپنی اولاد کی پرورش اور فیصلے کرتا ہے تو اس کی خیر خواہی پھر یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کے ساتھ ایسے فیصلے ہوں جس سے اس کے کھربوں سال کی زندگی سنور جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی اولاد کی ابتدائی ذمہ داریاں اور اولاد کا جو ابتدائی حقوق ہیں اس کا بھی تذکرہ فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہی جائے، اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ حضور علیہ السلام کا نواسہ حسن، حضور علیہ السلام کے آپ تشریف لائے اور آپ نے اس کے کان میں اذان کہی۔ اقامت فرمائی۔ ابتدا ہی سے اس کے دل و دماغ کو اللہ کے نام سے، توحید کے پیغام سے، نماز کی پکار سے آشنا کر دیا۔ معصوم سا ذہن دماغ ہے، لیکن اللہ کا تعارف
توحید کا پیغام اور نماز کی دعوت اس کے دل و دماغ میں ڈال دی. تاکہ سب سے پہلے اس کے دل و دماغ میں جائے ہی اللہ کی آواز. اذان، اقامت، یہ بچوں کا ماں باپ پر پہلا حق ہے. اور جب وہ زندگی گزار لے اور موت آ جائے تو آخری حق کیا ہے؟ اس پہ نماز جنازہ پڑھی جائے. یہ اس کا آخری حق ہے. پیغام کیا ہے؟ اذان اور پھر نماز جنازہ. پیغام یہ ہے کہ اذان کے بعد جیسے آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے اور نماز کی تیاری میں رہتا ہے، مسلمان اپنی پوری زندگی اسی انتظار اور تیاری میں رکھے کہ اذان ہو گئی، ابھی نماز بھی مجھ پہ ہوگی. کہ اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی بچہ پیدا ہوتا تو آپ کی خدمت میں لایا جاتا اور آپ سے خیر و برکت کی دعا کرائی جاتی. پھر آپ کوئی کھجور لے لیتے، اسے چباتے اور اپنا لعاب اس کے ساتھ لگاتے، پھر اس کے تلوے پہ اسے لگاتے، ملتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے. حضرت اسماء اپنا واقعہ بتاتی ہیں کہ جب حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہنہ ہیں، حضرت صدیق کی بیٹی ہیں، حضرت زبیر کی اہلیہ ہیں، فرمانے لگیں کہ جب ہجرت ہوئی تو میں امید سی تھی. جب ہم قباء میں ٹھہرے تو اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، عبداللہ نام رکھ. میں اس بچے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گئی. آپ نے اسے گود میں لے لیا، اس کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، چھوارا منگوایا، پھر اسے چبایا، لعاب لگایا اپنا، پھر اس کے تلوے پہ مل دیا. اور اس بچے کی پیدائش پہ مسلمانوں کو خوشی بہت ہوئی، اس لیے کہ جب ہم مدینہ آئے تو یہ افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر ایسا جادو کیا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوگی. تو حضرت عبداللہ کی پیدائش پہ مسلمانوں میں بڑی خوشی ہوئی کہ ایسی کوئی بات نہیں. اور یہ مدینہ میں کسی مہاجر کا پہلا بیٹا تھا. ہجرت کے بعد کسی مہاجر کے ہاں یہ پہلی اولاد تھی. تو اس طرح اذان، اقامت اور کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس لے جانا، ان سے خیر و برکت کی دعا کرانا اور ان سے تہنیک کروانا، ابتدا ہی سے اس بچے کو کسی اللہ والے کی دعا مل جائے، اس کے منہ میں سب سے پہلے جو غذا جائے کسی نیک آدمی کا لعاب جائے. اس مادی دنیا میں ان چیزوں کی ابھی اہمیت ختم ہو گئی ہے.
ورنہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو یہ معمول تھا، جب پتہ لگتا کہ آپ کسی سفر میں ہیں اور گھر میں امید ہے تو آپ پہلے سے تحنیک کروا لیتے کہ اگر آپ کی عدم موجودگی میں اللہ نے اولاد دے دی تو تحنیک آپ ہی کے لعاب سے ہوگی۔ یہ عام لوگوں کی اولاد تو نہیں ہے نا، مسلمانوں کی اولاد ہے، اور مسلمانوں کی اولاد ہوتا ہی آخرت کا سرمایہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس کی پرورش ہی اسی نقطہ نظر سے کی جاتی تھی کہ یہ سرمایہ بن جائے کھربوں سال کا۔ مائیں امید سے ہوتی تو پہلے بھی حلال کھانے کی بڑی فکر ہوتی، لیکن جب امید سے ہوتی تو ان کی احتیاط اور بڑھ جاتی، کوئی مشکوک غذا بھی میرے پیٹ میں نہ جائے، کوئی مشکوک غذا بھی میرے پیٹ میں نہ جائے۔ اہتمام ہوتا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حد حسن ہوئے، حد حسین ہوئے، آپ کے دونوں نواسے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ نے ان کے 7ویں دن پہ مینڈا ذبح کیا، قربانی کی، عقیقہ کیا، شکرانہ ادا کیا، اور اپنی امت کو سبق دیا۔ صاحب حیثیت ہو، وسعت موجود ہے، بیٹا ہے، 2 بھی کر سکتے ہو، 1 بھی کر سکتے ہو، بیٹی ہے، 1 بھی کافی ہے، قربانی کر لو، اور اس قربانی کے ساتھ ساتھ اس کے سر کے بال بھی صاف کرو۔ اور مستحب ہے جو بال صاف کیے اس کو تول کر اتنا چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ اللہ نے اولاد دی ہے، ماں باپ پر ذمہ داریاں شروع ہو گئی، اس کے حقوق آ گئے۔ پہلے دن بھی نام رکھ سکتے ہیں، دوسرے دن بھی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن 7ویں دن تک رکھ دینا چاہیے۔ اور اچھا نام رکھنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو سب سے پہلا تحفہ کوئی باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ نام کا تحفہ ہے۔ کسی اللہ کے نیک بندے سے رکھوائیں، اچھا نام رکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کل قیامت میں تمہیں اپنے ناموں سے اور تمہارے آبا کے ناموں سے پکارا جائے گا، شرمندگی نہ ہو کیسا نام رکھا ہے۔ اور فرمایا سب سے اچھا نام عبداللہ، عبد الرحمن، جس میں اللہ کی عبدیت کا اظہار، اعلان، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ رحمان کا بندہ ہے، پسند فرمایا۔ پھر وہ نام جس میں نبیوں کی طرف نسبت ہو، اس میں بھی اظہار ہے کہ مجھے ان بزرگوں سے محبت ہے، عقیدت ہے، میری نسبت ان بزرگوں کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ ہاں، آپ نے بعض نام ایسے بھی رکھے جو کسی نبی کا تو نہیں ہے لیکن اس کا معنی بہت اچھا ہے، تو آپ نے اپنے نواسوں کا نام رکھا حسن، حسین، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
تو یہ اولاد کا ماں باپ پہ حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، کہ بچے کا والد پہ یہ حق ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، وَيُحْسِنُ أَدَبًا، اور اسے حسن ادب سے آراستہ کرے. نام کیا رکھا؟ تو ابھی پیدا ہی ہوا ہے، ماں باپ پر اس کی ذمہ داریاں آ گئی. اس لیے کہ یہ محض جسم کا ٹکڑا نہیں کہ خود ہی اس کی پرورش ہو جائے گی، خود ہی بڑا ہو جائے گا. زندگی کسی حصے کا پرزہ بن جائے گا. نا یہ مسلمان کا بچہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنی اولاد کی قدر کرو. اور سب سے پہلے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اور جب دنیا سے جانے لگے تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. کتنا خوش نصیب ہے اس شخص کی زندگی کہ سب سے پہلے اس زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہوا، اور دنیا سے روانہ ہے تو اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہے. یہودی کا بچہ، عیسائی کا بچہ ہو سکتا ہے، سکھ کا بچہ ہو سکتا ہے، ہندو کا بچہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان پہ سب سے پہلے گانوں کا گنگنانا آ جائے، اسے اچھا ناچنا آ جائے. اس کے لیے اس کی 2.5 سال سے کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں، 2 سال سے کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں. ان کا ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کی اولاد کی تو مسلمان کی تو سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان پہ سب سے پہلے اللہ کا نام آئے. لا الہ الا اللہ اس کی زبان پہ جاری ہو. آج کی دنیا کی تحقیق ریسرچ اس کو مانتی ہے کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کا دماغ، اس کا دل و دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے. جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں اگر گھر میں میمنی بولی جاتی ہے تو بچہ جب زبان کھولے گا تو پشتو تو نہیں بولے گا. جب گھر میں پشتو بولی جاتی ہے، جب بچہ زبان کھولے گا تو میمنی بھی تو بات نہیں کرے گا. جب گھر میں عربی کے بول وہ سنتا رہے تو جب وہ بولے گا تو اردو تو نہیں بولے گا. اور جب گھر میں اردو ہی بولی جائے تو زبان جب کھولے گا تو اس کی زبان پہ عربی تو نہیں جاری ہوگی. تو کون سا ٹیوشن لیا اس نے، کون سی درسگاہ اس نے سیکھا ہے کہ اسے اپنی ماں کی زبان آ گئی، مادری زبان کہاں سے آئی؟ اس معصوم دل و دماغ نے جو سنا اس کا اثر لیا، اس کے دل کی اس صاف تختی پہ وہ چیز نقش ہوتی چلی گئی، اور جب زبان کا جاری ہوا تو وہی نقش کیا ہوا زبان پہ جاری ہو گیا. اس لیے مائیں بڑا اہتمام کرتی تھی کہ بچے کے سامنے ہمیشہ اچھا کلام کرنا، اچھی بات کرنی ہے، اچھا منظر دکھانا ہے. اس لیے کہ یہ معصوم ذہن اس کا اثر لے گا. وہ صرف زبان نہیں سیکھتا، گھر کی عادات بھی سیکھتا ہے، گھر کے ماحول کا اثر بھی لیتا ہے. گھر کے رویے بھی اٹھاتا ہے، گھر کے رویے بھی اٹھاتا ہے.
اور اگر اس معصوم بچے کے ہاتھ میں آپ کارٹون دے دیں گے تو صرف کھیل نہیں دیکھتا، اس کارٹون کے ذریعے جو کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا ذہن اس کا اثر لے رہا ہوتا ہے. کیسے جھپٹتے ہیں، کیسے لڑتے ہیں، کیسے ظلم کرتے ہیں، کیسی ناانصافی کرتے ہیں، وہ سارا اثر لیتا ہے. تو مسلمان گھروں میں اہتمام ہوتا تھا کہ یہ معصوم ذہن کو وہ کچھ دکھایا جائے، وہ کچھ سنایا جائے کہ اس کے دل دماغ پہ مثبت اثر رہے. اب تو گھروں میں مصروفیت بہت ہوتی ہے تو بچوں کو کارٹون کے حوالے کر دیا کہ ہمیں پریشان نہ کرے، بس چاہے اس کے دل و دماغ میں تخریب پیدا ہوتی رہے، چاہے فساد آتا رہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے والد مولانا یحییٰ کانری رحمۃ اللہ علیہ، ہماری دادی نے ان کی ایسی پرورش کی تھی کہ جب انہوں نے زبان کھولی تو انہیں قرآن کا ایک پاؤ یاد تھا، مختلف قرآن کی آیات یاد تھی. ان سب کو مجموعہ اکٹھا کیا جاتا تو ایک پاؤ کے بقدر قرآن بنتا ہے. اس لیے کہ جب بھی انہیں گود میں لیتی، سینے سے لگاتی تو ان کی زبان پر قرآن جاری ہوتا. تو اس معصوم دل و دماغ نے اس سننے کا اثر لیا، اس صاف تختیب قرآن کے الفاظ نقش ہوتے چلے گئے. جب زبان کھولی تو قرآن جاری ہو گیا. اور اب تو بوڑھے ہو جاتے ہیں، قرآن کی ایک آیت بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی. بدقسمتی ہم پر ایسی مخلوق مسلط ہے جسے نہ قرآن کی تلاوت کرنا آتی ہے، نہ پیغمبر کا نام لینا آتا ہے، نہ کلمہ صحیح پڑھنا آتا ہے. ایسی مخلوق ہم پہ مسلط ہے، نہ قرآن کی آیت پڑھنا آتی ہے، نہ انہیں پیغمبر کا نام لینا آتا ہے، نہ ان کی زبان پر نبی کا نام صحیح جاری ہوتا ہے، اور نہ ہی انہیں، میں عرض کر رہا ہوں، کلمہ صحیح پڑھنا آتا ہے. اور وہاں کیا حال تھا، بچہ زبان کھولتا ہے اسے قرآن کا ایک پاؤ یاد ہے. یہاں ان کو قل هو اللہ بھی نہیں آتا. گھر کی درسگاہ اجڑ گئی ہے، گھر کے استاد نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی ہے، ماں باپ نے اپنے اولاد کے حقوق پامال کیے ہیں، گھر کی درسگاہ اجڑ گئی ہے، گھر کے استاد اپنی ذمہ داری سے کنارہ کش ہو چکا ہے، اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس گھر میں کبھی قرآن سنا ہی نہیں، کسی نے پڑھا ہی نہیں. ہاں، گنگنانا آ جائے گا، ناچنا آ جائے گا، اوٹ پٹاک کی ساری حرکتیں آ جائیں گی، لیکن پاکیزہ کلمات اس کی زبان پہ وہ جاری نہیں ہو سکتے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اپنی اولاد کو سب سے پہلے کلمہ کہلواؤ، اس اولاد کی قدر کرو، اس کی دینی تعلیم تربیت ماں باپ پر اولاد کا حق ہے.
ذمہ داری ہے. آپ فرمایا کرتے تھے جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو اسے نماز کی عادت ڈالو. 7 سال کی عمر بچہ نماز کی عادت ڈالو. کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے. یہ تو آج مسلمانوں کے گھروں میں منظر نظر آتا ہے کہ 2.5 سال کا بچہ ہے اور ماں باپ اسے اسکول تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن یہ منظر مسلمانوں کے گھروں سے ختم ہو گیا کہ 7 سال کا بچہ ہے اور ان کے بچے مسجد میں ہوں اور بچیاں مصلی پہ ہوں. یہ نہیں ملتا. یہ تو ملتا ہے 2.5 سال کا 3 سال کا بچے ہیں تو ماں باپ اسے اٹھا کر اسکول کے دروازے تک پہنچا دیتے. یہ منظر تو نظر آتا ہے. لیکن اپنے نبی کے ارشاد کا لحاظ کتنا ہے؟ اپنے نبی کی بات کی اہمیت زندگی میں کتنی ہے؟ آپ فرمانا کہ 7 سال کی عمر میں اسے نماز کی عادت ڈالو اور جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو، مناسب سزا دو. اور ان 2 بچوں کو اس عمر میں ایک بستر پہ نہ لٹاؤ، ایک چادر کے اندر نہ لٹاؤ، ان کے بستر الگ کر دو. اب 10 سال کی عمر میں بچی بالغ نہیں ہوئی، بچہ بالغ نہیں ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بچوں کے لیے ماں باپ پر کیا ذمہ داری ڈال رہے؟ میرے عزیزو، جب آج ماں باپ اولاد کے حق میں قصوروار ہو رہے ہیں تو پھر یہ اولاد بھی کل ماں باپ کے حق میں قصوروار ہو. جب یہ ان معصوم بچوں کے حق ضائع کر رہے ہیں تو پھر اولاد بھی کل ماں باپ کا حق ضائع کرے گی. پھر یہ بوڑھا ترسے گا، حسرت کرے گا، کاش کہ یہ اولاد ایک بھی نہ ہوتی. اس بوڑھے کو کوئی نہیں پوچھتا، جیب جو خالی ہو گئی، نہ گھر کی ماسی پوچھتی ہے نہ اولاد پوچھتی. سب گھر والے سے بوجھ سمجھتے ہیں. اس نے اپنی اولاد کو وہ دیا ہی نہیں جو انہیں دینا تھا، کہ اس بوڑھے کو اپنے لیے رحمت سمجھتا، سعادت سمجھتا، اس کی خدمت کو اپنی نجات سمجھتا اور اس کو اپنے گھر کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتا. یہ سبق پڑھایا کہاں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے 7 سال کی عمر میں نماز کی عادت ڈالو. کتنے مسلمان ہیں، کتنے گھر ایسے ہیں جو ماں باپ اپنی اولاد کا یہ حق ادا کر رہے ہوں. تو معصوم بچہ ہے، اس عمر میں تو اسے وہ پورے طور پہ ماں باپ کے حوالے ہوتا ہے. وہ تو اسکول نہیں جانا چاہتا، وہ تو نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بھیج دیں نا. بھیجتے ہیں. اہتمام کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے. اہتمام کس کی ہوتی؟ کس کی فکر ہوتی ہے؟ ماں باپ کی فکر ہوتی ہے. خون پسینے کا پیسہ بھی لگاتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں. اور بچی گھر میں نماز کے لیے کھڑی ہو جائے، اولاد نماز پڑھنے لگ جائے، اس کا لحاظ نہیں ہے. تو یہ ماں باپ پر ذمہ داریاں ہیں، یہ اولاد کا ماں باپ پر حق ہے. ان کے اندر اچھی عادات لے کے آنا، انہیں حسن ادب سے آراستہ کرنا، ان کو دینی تعلیم اور تربیت دینا، یہ اولاد کا حق ہے.
اور اگر قصور کرے گا اور ان حقوق میں کوتاہی کرے گا، اللہ کے ہاں ایسا شخص مجرم ہوگا۔ اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہے، باز پرس ہوگی کہ اللہ نے یہ نعمت دی تھی، اس کی کتنی قدر کی، اس کے کتنے حقوق ادا کیے۔ بیٹا ہو، بیٹی ہو، اور خاص طور پہ فرمایا بیٹیوں کا معاملہ، بیٹیوں کا معاملہ، کسی طرح بھی ان کے حق ضائع نہ ہو۔ ان کو بیٹوں کے مقابلے میں انہیں نظر انداز نہ کیا جائے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، انہیں بوجھ نہ سمجھا جائے، ان کی عزت نفس مجروح نہ کی جائے، چونکہ اولاد میں بیٹیوں کی ذمہ داری ماں باپ پر زیادہ ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انعام بھی بتایا کہ جو بچوں کی تربیت، بچیوں کی تربیت خاص طور پہ نیکی پہ کرے، نیکی پہ کرے، دین پہ کرے، اور ان کا خیال رکھے، پھر اسے اچھے گھر جہاں اس کا ایمان دین محفوظ و روانہ کر دے، تو فرمایا کل قیامت میں یہ والد میرے اتنے قریب ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ دنگلیاں آپس میں قریب ہوتی۔ یہ اعزاز و اکرام بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بدولت ہے۔ کافروں کا ذکر ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، جب ان کافروں کو پتہ چل جائے کہ ان کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کافروں کا تذکرہ ہے۔ وہ بیٹیوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، عار سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، اندر ہی اندر غم لیے ہوتے۔ اب سوچتے ہیں کہ ساری زندگی ذلت کے ساتھ گزاریں یا اس کا گلا گھونٹ کر اسے منو من مٹی کے نیچے ڈال کے آ جائیں۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یہ کافروں کا طرز عمل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹیوں کے ساتھ کیا طرز عمل ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ فرمایا کرتی تھی جب میرے ابا جان آتے تو میں کھڑی ہو جاتی تھی، اور جب میں ابا جان کے ہاں جاتی تو ابا جان میرے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں بھی آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی اور آپ بھی میرا ہاتھوں کا بوسہ لیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن ایسا ہوا، میں نے فاطمہ کو ہنستے دیکھا، روتے دیکھا، اور اتنی جلدی کسی کو ہنستے روتے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کان میں کوئی بات کہی تو رونے لگ گئی، پھر کان میں بات کہی تو فوراً ہنسنے لگ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے فاطمہ سے کہا، کیا کہا ہے ابا نے؟ کہا راز کی بات تھی تبھی تو کان میں کہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا فاطمہ اب تو بتا دو۔ فرمایا ابا نے کہا تھا شاید آئندہ رمضان میں ملاقات نہ ہو، تو میں رونے لگ گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے میرے کان میں کہا کہ سب سے پہلے جو مجھ سے آ کے آخرت میں ملے گا وہ تم ہوگی، تو میں ہنسنے لگ گئی۔ حسن سلوک بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ۔ آخرت دیکھنی ہے نا، دنیا تو نہیں دیکھنی۔
آخرت کے لحاظ سے اولاد کتنی قیمتی ہے، آخرت کے لحاظ سے بیٹیاں کتنی قیمتی ہیں. مسلمان تو آخرت کو دیکھ کر اپنی دنیا گزارتا ہے. مسلمان تو آخرت کو دیکھ کر اللہ کی دی نعمتوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے. دنیا کے لحاظ سے تو نہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی. اللہ معاف فرمائے، اب کہیں 2-3 بیٹیاں ہو جائیں تو اس بیچاری عورت کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. کتنے تانے سنتی ہے. اللہ کہ اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ تو اولاد کے ساتھ حسن سلوک، اس کو حسن ادب سکھانا، اور ان کی دینی تربیت تعلیم کی فکر کرنا، یہ اس ماں باپ کا حق ہے جنہیں اللہ نے اولاد دی. ہر باپ اور ہر شوہر بھی کسی کی اولاد ہے، اور ہر ماں اور ہر بیوی بھی کسی کی اولاد ہے. بتائیے اگر یہ سبق گھر کے اندر ہی مل جائے تو ہر آدمی اچھا مسلمان نہیں بن سکتا. اگر یہ گھر کی درسگاہ ہی آباد ہو جائے نا، اور گھر کے ماں باپ جو استاد ہیں، مربی ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے تو معاشرہ اچھا نہ ہو جائے. معاشرہ اوپر سے تو گرتا نہیں، گھروں سے نکلتا ہے. پورے سوسائٹی اور معاشرے کی اکائی تو گھر ہے. جب گھر تعلیم و تربیت سے خالی ہوں گے تو معاشرہ بھی ایسے ہی ہوگا نا. یہ اتنے اکٹھے کئی مسلمان بے نمازی نظر آتے ہیں تو کیوں آتے؟ اس لیے بھائی کہ گھروں میں اس کی فکر ختم ہو گئی. 7 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں. اللہ حفاظت فرمائے. جو دنیاوی لحاظ سے بس اوقات جتنا بڑا مشہور اور شہرت لگتا ہے، اس کے اولاد کے لیے، اس کے اولاد کے ایسے کارنامے ہیں کہ دنیا کے سامنے مسلمانوں کی شرمندگی ہوتی. ایسی حرکتیں. تو اولاد اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، ایک امتحان ہے کہ کون اس اولاد سے کھربوں سال کی زندگی کا فائدہ اٹھاتا. لوگ دکان پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، زمین پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، کارخانوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، فیکٹریوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اور اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. لالچ ہوتی ہے نفع آئے گا، لالچ ہوتی ہے نفع ہوئے، امید ہوتی ہے نفع ہوگا، فائدہ ہوگا. اور کب تک آئے گا بھائی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال بس. تو اولاد کی شکل میں جو اللہ نے زمین دی ہے، اس میں سرمایہ کاری کرو نا بھائی. اس پہ پیسہ لگاؤ، اس پہ صلاحیتیں لگاؤ، اس پہ وقت لگاؤ، انہیں اللہ والا بناؤ. یہ وہ سرمایہ کاری ہے جس کا نفع کھربوں سال تک آئے گا. اس کا نفع کھربوں سال تک آئے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آدم کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اگر اولاد نیک چھوڑ کے گیا تو نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ سرمایہ کاری ہے نا. یہودیوں میں پھر بھی فکر موجود ہے. وہ اپنے مذہب میں بڑے پکے ہیں، بڑے مضبوط ہیں. ان کے ہاں بیٹے جب ہوتے تو عقیقہ کرتے تھے.
اور جب بیٹی ہوتی تو عقیقہ نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا ہو یا بیٹی عقیقہ کرو، شکرانہ ادا کرو۔ لیکن وہ اپنی بچی کی تربیت آج بھی ایسی کرتے ہیں کہ اس کے اندر مذہبیت پیدا ہو جائے، اور بدقسمتی سے ہم گھر سے لے کر ایسی درسگاہوں میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے تاکہ وہ مذہب سے بیزار ہو جائے۔ وہ دین سے بیزار ہو جائے اور اس کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ بغیر سوچے سمجھے اپنی اولادوں کو ایسے ماحول میں ڈال دیتے ہیں جہاں اور اللہ کے رسول کا کوئی تذکرہ نہیں، اور نہ ہی انہوں نے ذمہ داری لی ہوتی ہے کہ ہم تمہارے بچوں کو مسلمان رہنے دیں گے۔ وہ کوئی ذمہ داری نہیں لیتے، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ہاں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تمہارے بچے کو کوشش یہ کریں گے کسی کارخانے، فیکٹری، دفتر کا اچھا پرزہ بن جائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ اس کے اندر مسلمانی بھی باقی رہے۔ اچھا پرزہ بنا دیں گے، ڈگری مل جائے گی، کھانا مل جائے گا، اچھا کما لے گا۔ مسلمانی اچھی رہ جائے اس کی ذمہ داری وہ نہیں لیتے، لیکن بڑا دل گردہ ہے مسلمانوں کا، دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنے بچوں کی مسلمانی خطرے میں ڈال دیتے، بچوں کا شرم و حیا خطرے میں ڈال دیتے، دینی ایمانی غیرت خطرے میں ڈال دیتے۔ بڑا دل گردہ ہے۔ یہ سب آخرت فراموشی کا نتیجہ ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں آخرت کا اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، بس یہ دنیا ہی دنیا ہے۔ وہ جو نقطہ نظر ہے نا کہ مسلمان اس دنیا کو آخرت کی تمہید سمجھتا ہے اور آخرت کی زندگی سنوارنے کا ایک میدان سمجھتا ہے، یہ نقطہ نظر ہی ختم ہو گیا۔ یہی زندگی اوڑھنا بچھونا بنی ہوئی ہے، اس لیے اولاد کے لیے سارے فیصلے غلط ہو رہے ہوتے ہیں، تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے فیصلے غلط ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اولاد کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوتی ہے، ان کے حق میں بڑا قصور ہے۔ تو گھر کی زندگی اللہ اولاد دیتا ہے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اپنی سی پوری کوشش بھی کر لی، پیدا ہوتی ہی اپنی نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس کی پرورش شروع کر دی، اس کے لیے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اللہ کے نیک بندوں کی مشورے اور رائے سے اس کی تربیت کا آغاز کر دیا، لیکن پھر بھی مسلمان اس پر اکتفا نہیں کرتا، اللہ سے کہتا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں نیک بنا دے، اور ایسا نیک بنا دے کہ دوسروں کے لیے بھی میری اولاد نیکیوں میں مثال بن جائے۔ ایک مسلمان مسلسل اپنی اولاد کے حق میں یہ دعا کرتا رہتا، اور سبحان اللہ جب باپ اپنی اولاد کے یہ حقوق ادا کرتا ہے اور اس کے حق میں نیک بننے کی دعا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا، تو پھر اولاد کیا دعا کرتی ہے؟ اولاد کیا دعا کرتی ہے؟ زندگی باپ باپ کی خدمت میں گزارتی ہے، اور پھر یہ اولاد دعا کرتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ خدمت کی، خیال رکھا، انہیں راحت پہنچائی، لیکن میں ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، جیسے ان ماں باپ نے مجھ پر شفقت کی بچپن میں، تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما دے۔ ماں باپ اولاد کی
نیک بننے کے لیے دعائیں، نیکی پہ ڈالنے کی ساری توانائیاں، اور اولاد پھر ماں باپ کی خدمت میں اپنی سعادت سمجھتی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ تو ان پر، ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما دے، انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ بڑی شفقت فرمائی اور میرا بڑا خیال رکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس تربیت سے اور اولاد کی اس خدمت سے اور اولاد اور ماں باپ کی ان دعاؤں سے دونوں کا کام بن جاتا ہے، دونوں کی دنیا بھی مبارک ہو جاتی ہے، آخرت میں بھی نجات ملتی ہے۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا جاری رکھتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور اللہ کریم کہہ رہا ہے یہ میرے خاص بندے ہیں جن کی زبان پر اپنے گھر والوں کے لیے یہ دعا جاری رہتی ہے، یہ میرے خاص بندے ہیں جنہیں اپنی اولاد کی یہ فکر ہوتی ہے۔ تو یہ اولاد معصوم عمر ہی سے ماحول کا اثر لیتی ہے، اس کا معصوم ذہن اور دماغ دائیں بائیں کے ماحول کا اثر لیتا ہے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کا ماحول کیسا دے رہے ہیں، تعلیمی ادارے کا ماحول کیسے دے رہے ہیں، اور یہ بچہ جو بقیہ وقت گزار رہا ہوتا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو آدمی کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ گھر کا ماحول کیسا ہے، جس تعلیمی ادارے میں جا رہا ہے وہاں کا رنگ اثر کیا ہے، اور بقیہ وقت اس کا کیسا گزر رہا ہے، دوست کیسے ہیں، اس کی مصروفیت کیا رہتی ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس سے اس کی شخصیت بنتی ہے یا بگڑتی ہے، اس کی تعمیر ہوتی ہے یا تخریب ہوتی ہے۔ یہ تو عقل کی بڑی کوتاہی ہے، یہ تو عقل کی بڑی کوتاہی ہے کہ آدمی یہ سمجھا بھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے، تو صرف چھوٹی عمر میں زبان نہیں سیکھتی اپنی اماں کی، گھر کے ماحول کا صرف زبان کے حد تک اثر نہیں لیتی، اور بھی بہت کچھ عادات بنتی ہیں اس کی، گھر کا اور باہر کا جہاں جہاں وہ اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اس کے رویے لیتی ہے۔ ظاہر ہے وہ اولاد ماں باپ کے ماتحت ہے، جیسا وہ ماحول دیں گے اس کا اثر ہو۔ اس دور میں وہ بڑے خوش نصیب ماں باپ ہوتے ہیں جن کی اولادیں ان کے لیے راحت کا باعث بن جائیں، اور وہ اولادیں بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں جن کو اللہ رب العزت ایسے دور اندیش ماں باپ دے دے جو ان کے لیے زندگی کے صحیح فیصلے کر سکے۔ وہ اولادیں بھی بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں جنہیں ماں باپ اللہ رب العزت دور اندیش دے دے، روشن خیال، کہ وہ دور کی سوچ سامنے رکھ کر اپنی اولاد کو لیے فیصلے کریں۔ وہ بھی بڑے خوش نصیب ہوتی ہے اولاد۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے اولاد کی نعمت کی اللہ ہمیں قدر نصیب فرمائے، اور جو ذمہ داریاں ہیں اولاد کی گھر والوں پر، بڑوں پر، ماں باپ پر، اللہ تعالیٰ ان کی ادائیگی آسان فرمائے اور ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ رب العزت وہی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک،
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما یا ارحم الراحمین پورے دین پہ چلنا آسان فرما اے مولا کریم پورے دین پہ چلنا آسان فرما گناہوں کی گندگیوں سے گناہوں کی نحوستوں سے حادثات سانحات سے موذی امراض سے ہمیشہ محفوظ فرما تقوی کی زندگی عطا فرما نیکی کی زندگی عطا فرما ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اپنا فرما بردار بنا اولادوں کو ہماری صدقہ جاریہ بنا اے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری اولادوں کو نیکیوں کا شوق نصیب فرما اپنے فضل سے بری صحبت سے برے دوستوں سے بری عادات سے ہمیشہ محفوظ فرما ماں باپ پر جو اولادوں کی ذمہ داریاں ہیں ادائیگی آسان فرما ہمیشہ اولاد کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم اپنے فضل سے بری زندگی سے بری موت سے برے حالات سے محفوظ فرما اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما مشکلات کو آسان فرما پریشانیوں کو ختم فرما اپنے فضل سے اپنے کرم سے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما ظالموں سے بے دینوں سے جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما اپنے فضل سے دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں مولا کریم سب کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما مساجد کی مدارس کی مکاتب کی علماء کی حفاظت فرما اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما شریروں سے حاسدوں سے بے دینوں سے ہمیشہ ان کے شر سے محفوظ فرما اے مولا کریم اپنے فضل سے وطن عزیز پہ رحم فرما اسے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا یہاں ایمان ہدایت کا بول بالا فرما ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما جو دین دشمن دشمن ہیں ان سے وطن عزیز کو محفوظ فرما ان کے شر سے ان کی تخریب سے وطن عزیز کو محفوظ فرما اے مولا کریم اپنے فضل سے وطن عزیز کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما ہمارے شہر پہ رحم فرما ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما مسلمانوں میں ایمانی اسلامی وحدت عطا فرما اے مولا کریم مسلمانوں میں اسلامی اخوت کو زندہ فرما رنگ نسل وطن علاقے نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما جو لوگ مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے افتراق انتشار اس کے اے اللہ اس کے خواہش مند ہیں ان کے فتنوں سے مسلمانوں کی ہمیشہ حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.